حضرت ذوالقرنین کا قصہ قرآن میں سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، جس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ یہ دو قومیں فساد پھیلانے والی تھی اور ایک بستی کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ انہیں یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ کرے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنائی جو یاجوج ماجوج کو روکنے میں کامیاب رہی۔ قرآن کے مطابق قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج دوبارہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا قصہ قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر طاقت اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے اور انہوں نے کئی مقامات کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک سفر کے دوران ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان سے مدد کی درخواست کی۔ ان لوگوں نے بتایا ایک قوم یاجوج اور ماجوج ان پر حملہ کرتی ہے اور ان کی کھیتوں اور جانوروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور اور تعداد میں زیادہ تھے کہ علاقے کے لوگ ان سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کی مدد کی ٹھانی اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ لوہا اور پگھلا ہوا تانبا اکٹھا کرے۔ ان کے حکم کے مطابق ایک بڑی دیوار تعمیر کی گئی جس کے بیچ لوہا اور تانبا ڈالا گیا۔ جب یہ دیوار مکمل ہوئی تو یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو پار کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اللہ نے اس دیوار کو اس قدر مضبوط بنایا کہ یاجوج اور ماجوج اسے نہ توڑ سکتے تھے اور نہ ان پر چڑھ سکتے تھے۔ اس طرح علاقے کے لوگ یاجوج ماجوج کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج دوبارہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ زمین پر فساد برپا کریں گے۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کریں گے اور زمین پر ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی یاجوج و ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک کے طور پر ان کے خروج کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اس وقت یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے۔ یاجوج و ماجوج کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے بتایا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا قبیلہ بہت طاقتور اور جنگجو ہے۔ ان کا حلیہ عجیب اور ڈراونا بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی یہ دیوار اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے انہیں علم اور طاقت عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو شر سے بچا سکے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اسلامی عقیدے کے مطابق وہ اس وقت زمین کے کسی مخصوص علاقے میں محصور ہے جو کہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے ہے۔ یہ دیوار اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی اور اس وقت تک مضبوطی سے قائم ہے اور یاجوج و ماجوج اس دیوار کو عبور نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے مقام کی تفصیلات واضح نہیں کی گئی، لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے کس حصے میں ہے۔ البتہ ان کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو آخری زمانے میں ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج زمین پر آزاد ہو جائیں گے۔ ان کے آزاد ہونے کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور بڑی تعداد میں انسانوں پر حملہ کریں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جہاں سے گزریں گے تباہی پھیل دیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو برباد کر دے گی، کھیتوں، جانوروں اور انسانی آبادیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے فساد کی شدت اتنی ہوگی کہ لوگ ان کے خوف سے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ احادیث کے مطابق جب ان کا فساد حد سے بڑھ جائے گا اور زمین پر امن قائم کرنا مشکل ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری میں مبتلا کر دے گا جس سے وہ
سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو صاف کر دے گی۔ یاجوج و ماجوج کا موجودہ مقام اللہ کے علم میں ہے اور ان کا خروج اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب ہوگا۔ ان کا زمین پر آزاد ہونا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کا خروج ہمیں اللہ کی قدرت اور قیامت کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جسے علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کی نشانیاں دو اقسام میں تقسیم کی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور نمبر 2 ہے قیامت کبریٰ جو کہ سب سے بڑی نشانیاں ہوتی ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج ان بڑی نشانیوں میں سے شامل ہے جو قیامت کے بہت قریب پیش آئے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دجال کا خاتمہ کریں گے اور ان کے کچھ عرصے بعد یاجوج و ماجوج کی دیوار اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی۔ تب یہ زمین پر آزاد ہو جائیں گے اور ہر طرف فساد پھیلائیں گے۔ قیامت کا وقت یا نشانیوں کے ظاہر ہونے کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تاہم احادیث میں یہ بات واضح موجود ہے کہ ان کا خروج قیامت کے قریب ترین وقت میں ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے جن میں دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دیگر بڑے واقعات شامل ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کے بالکل قریب ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ یہ نشانی انسانیت کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دیگر بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہوگی۔ قیامت کے بعد انسان کے ساتھ کئی مراحل پیش آئیں گے جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ قیامت کا دن ایک عظیم دن ہوگا جب ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا حساب اور کتاب ہوگا۔ یہاں پر ہر شخص کے اعمال کو اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اسے اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا علم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے۔ نیک اور برے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال باری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، جب ان کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ پل صراط ایک باریک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ تمام انسانوں کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگوں کے لیے یہ پل آسان ہوگا جبکہ گناہگار اس پل پر سے گزرتے وقت گر کر جہنم میں جا سکتے ہیں۔ حساب کتاب اور پل صراط پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کی خوشیاں ہوں گی جہاں ان کے لیے انعامات اور راحتیں ہوں گی، جبکہ کافروں اور گناہگاروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کے لیے تکالیف اور عذاب ہوگا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دائمی انعام ہے۔ یہاں ہر طرف کی خوشیاں، راحتیں اور اللہ کا قرب ہوگا۔ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا نہ تکلیف، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں اور اللہ کی رضا ہوگی۔ جہنم گناہگاروں اور کافروں کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔ وہاں مختلف طرح کے عذاب ہوں گے جیسے آگ کا عذاب، پیاس اور بھوک کا عذاب۔ یہ عذاب اس کے مطابق ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہو۔ قیامت کے بعد انسان کے اعمال کے مطابق اس کا حساب ہوگا اور اس کے بعد اسے دائمی انعام یا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا دار و مدار اس کے دنیا کے اعمال اور عقیدے پر ہوگا۔ جنت ایمان والوں اور نیک لوگوں کے لیے دائمی خوشیوں کی جگہ ہے، جبکہ جہنم گناہگاروں کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔